बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने बारहा बार कुरान पाक में लोहे का ज़िक्र किया है। लोहा मज़बूत तरीन चीज़ है इस दुनिया में, जिससे हम बहुत फ़ायदे उठाते हैं। बिल्डिंगें बनाते हैं, गाड़ियाँ, जहाज़ और भी ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं, मज़बूती के लिए हम उसमें लोहा इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ लोहे का बेहतरीन इस्तेमाल होगा वो चीज़ ताकतवर मज़बूत होगी। लेकिन ये लोहा भी मज़बूत नहीं है। क्यों? इसको आग पगला के पानी बना देती है। तो फिर बाज़ार यूँ लगा कि जैसे आग बड़ी मज़बूत चीज़ है, ताकतवर चीज़ है, लेकिन मुशाहिदे से ये साबित है कि आग भी ताकतवर नहीं है, क्योंकि पानी इसको बुझा देता है। पानी इस पे पड़ता है और इसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। और फिर इस बात से ये साबित हुआ कि पानी में बड़ी ताकत है। लेकिन हम देखते हैं, हमारे मुशाहिदे में ये शामिल है कि पानी को हवा एवेपोरेट करके उठा के ले जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा में बड़ी ताकत है। लेकिन हवा से भी एक चीज़ ताकतवर हमारे आसपास है। आसपास क्या है? हम हैं। हम इस हवा को बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और इससे हवाई जहाज़ फ़ज़ा में उड़ा देते हैं और बहरी जहाज़ हम समंदर में चलाते हैं, ऐसे दरियाओं में चलाते हैं। तो फिर इस बात से ये साबित होता है कि इंसान हवा पे काबू पाने वाला इससे भी ताकतवर है। लेकिन हम सब का ये पक्का तजर्बा है कि इंसान से भी एक ताकतवर चीज़ है, चाहे वो कहीं सूली पे चढ़ा हो, किसी मुश्किल तरीन हालात में हो या अच्छे तरीन हालात में हो, उसको नींद आ जाती है। जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, जितनी मर्जी गोलियां खा ले, मेडिसिन खा ले, कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी जब नींद आती है तो इंसान सो ही जाता है। और कभी कभी तो ऐसी नींद आती है कि इंसान अब्दी नींद सो जाता है, फिर जागता ही नहीं है। लेकिन आजकल के दौर में हम अक्सर औकात देखते हैं अपने दोस्त अहबाब के हलके में कि कुछ को नींद भी नहीं आती। इसका मतलब है कि नींद से भी कोई ताकतवर चीज़ है जो उस नींद को आने नहीं दे रही। वो क्या है? हमें सबको मालूम है, वो फ़िक्र है। फ़िक्र दो किस्म के हैं। अगर तो वो फ़िक्र अल्लाह की मखलूक के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए है तो वो बेहतरीन है। उसको कुछ वक़्त में बेहतरीन नींद आती है और कुछ वक़्त में नींद नहीं आती। वो जाग जाता है और अल्लाह का ज़िक्र करता है और अल्लाह के मखलूक की फ़िक्र करता है, और उसकी ये दुनिया भी बेहतरीन बनती है और अगला जहान भी क्या बात बनती है। लेकिन नेगेटिव फ़िक्र क्या है? जो हम अक्सर औकात देखते हैं कि लोग माल की, दौलत की हासिल करने की या खो जाने की फ़िक्र में पड़े हुए हैं, तो नींद नहीं आती। अगर माल नहीं है तो दौड़ लगी हुई है कि किस तरह से ये दुनिया का माल मेरे पास आ जाए, इसी फ़िक्र में सोता नहीं है। और अगर माल आ गया तो उसकी हिफाजत, मैं इसको कैसे संभालूं, मुझसे कोई लूट के ना ले जाए, मुझे कोई मार ना दे, मुझसे धोखा फ्रॉड ना हो जाए। तो इस फ़िक्र में वो नींद से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में अपनी प्यारी प्यारी किताब कुरान पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीस में हर मर्ज़ का इलाज बताया है। बशर्त है कि हम उसके लिए तगो-दो करें, कोशिश करनी ज़रूरी है। अगर हम ऐसे लावाली में, बेफ़िक्री में और कामों में पड़े हुए हैं और फिर सुकून की तलाश और गम से नजात चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। एक पंजाबी के शायर फरमाते हैं कि रे रस्ता रस्ता तू करना है, तेरे रस्ते विच वे वल यारा। वली ए वल कढ़ा के वल हो गए, जे तेनू ए वल कढ़न दा वल नहीं तो उन्हां कोल जा जिन्हां नू ए वल यारा। शाह फैज़ मुहम्मद, कम तेरे सारे हुसन पर ज रब तेरे वल यारा।
اس فکر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ڈھونڈنا ہے، دعاؤں کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، معافی مانگنی ہے۔ عام طور پہ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا مال حاصل کر لیں، عام سی فکر ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار پڑھیے اور کثرت سے درود پڑھیے، مال اکٹھا کر لیجئے اور بہترین مال ہوگا، اس مال میں بے فکر بھی نہیں ہوگی اور آپ کا دل و دماغ بھی سکون میں ہوگا۔ تو بے تحاشا استغفار بتایا، جس طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ، یہ بھی پورا استغفار ہے۔ تو پڑھیے اس کو کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں آپ، کھلا استغفار ہے۔ درود پاک کوئی سا پڑھیے، جیسے سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا درود ابراہیمی ہے، یا کچھ بھی آپ پڑھتے جائیے۔ آپ دنیا کی آگ سے اور جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہیں تو اکیلے کے لیے دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ہم چاہتے ہیں ہم سب کے لیے دعا کریں تو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پچھلے ہفتے میں اتفاق ایسا ہوا، بہت سارے ایسے لوگ ملے، دوست ملے پیارے پیارے، جنہوں نے کہا یار رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، نیند نہیں آتی، تو پیاری پیاری دعا پہ ہے اس کے لیے۔ اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کو آنکھ اگر کھل جاتی ہے پریشانی میں تو غنیمت جانی ہے، وہ موقع ملا ہے آپ کو مانگنے کا۔ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بھی دعا آپ نے اس وقت مانگنی ہے کسی بھی قسم کی، وہ مانگ لیجئے، اور اس کے بعد واہ واہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیجئے۔ بہترین ہے کہ اگر آپ اس وقت اتنی سینس میں ہوں، اتنے کمفرٹیبل ہوں، تو اول و آخر درود پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود ہم دعاؤں میں اس لیے اکثر کہتے ہیں کہ جس دعا کے آگے اور پیچھے درود ہوگا اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، بلکہ کچھ بزرگ تو فرماتے ہیں کہ وہ قبول ہو جاتا ہے اللہ کے حضور۔ آج کل ہم سال ڈیڑھ سال سے کرونا کے امراض میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، تو اول و آخر درود لگا کے 3 بار پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 بار پڑھیے، پھونک لیجیے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، سب کے اوپر پھونکیے۔ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیجیے، بچے اسکول جا رہے ہیں پڑھ لیجیے ان کے اوپر۔ موذی امراض میں، موذی چیزوں میں ڈر لگتا ہے کہ کیڑے مکوڑے، حشرات المخلوقات ہمارے آگے پیچھے ہیں، تو اول و آخر درود لگا کے اعوذ باللہ سمیع العلیم، یا اعوذ باللہ، میں یہ دعا آپ کو دوبارہ بھی یہ بتا دوں گا، تو میں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، مجھے بھی میموری پرابلم ہے، تو اور ہمیں اکثر اوقات موذی امراض کا پرابلم ہوتا ہے، تو ہم دعا میں بھی اکثر یہ پڑھتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ دعا کی جو پوری دعا ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، مانگنا ہے، اللہ سے مانگیے۔ پھر کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کی تعلیم کا پرابلم ہوتا ہے، جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، میرے بہت سارے دوست یہ ڈسکس کرتے ہیں، اور بے تحاشا پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے لیے بہترین دعا ہے، اگر نیٹ پہ بھی بیٹھ کے کوئی دوست سرچ کرے گا، آج کل ہم سب نیٹ کے ماشاءاللہ بہت واقف ہیں، تو اس میں دعا ہوگی۔ اگر آپ میری طرف دھیان کریں گے تو یہ کام آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو اگر آپ آپس میں اس طرح کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور مجھے بھی فائدہ نہیں ہوگا، پھر ہم منقطع کر دیں گے بات یہاں پہ۔ تو بچوں کے لیے وہ بہترین دعا کیا ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، 30ویں پارے میں سورہ اعلیٰ کی دوسری لائن کے اندر یہ دعا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اگر آپ نیٹ کے اوپر بھی سرچ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں ایسا پڑھاویں گے کہ بھول نہ پاؤ گے۔ 19 بار پڑھیے۔ 19 بار پڑھنے کا آسان ترین طریقہ ہے، ہماری 5 انگلیوں کے 15 پورے ہیں،
پیچھے کتنے بچے؟ 4. اور چھوٹی انگلی کو دوبارہ پڑھ کے ایک بار سیکنڈ کا ایک پورا پڑھ لیجئے تو 19 بار ہو گئے. 15 اور 4 19. بچہ خود پڑھ لے، نہیں بچہ چھوٹا ہے نہیں پڑھتا تو اس کے والدین پڑھ لیں. اور اس کے بعد جو سبق یاد کیا جائے گا وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا، کیونکہ یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی تھی. جس وقت قرآن پاک کا نزول ہوا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوری اختیار کی کہ آپ اللہ کو بتا دیجئے کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں کسی مدرسے اسکول یونیورسٹی میں گیا ہی نہیں ہوں. تو اللہ کے فرشتے واپس گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب نے معذوری اختیار کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول سے پہلے یہ آیت بھیجی تھی. سنقرئک فلا تنسیٰ کہا 21 بار پڑھا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کیجئے. اسی طرح سے انہوں نے کیا. تو پھر اللہ کے نبی کے اوپر بڑی لمبی لمبی وحی آتی تھی اور عالم مدہوشی میں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا وزن ہوتا تھا اس وحی کا کہ اگر کسی جانور کے اوپر بیٹھے ہوتے، اونٹ وغیرہ کے اوپر، تو جہاں آپ کا ہاتھ، پاؤں، ٹانگ، بازو ہوتا تو وہ بھی دب جاتا، اتنا وزن ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہوش میں بھی نہیں ہوتے تھے، پسینے ہوتے تھے، لیکن جب ہوش میں آتے وحی کا نزول پورا ہو جاتا تو پوری کی پوری وحی صحابہ اکرام کو لکھوا دیتے. اس چیز پہ ہمارا پکا ایمان ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وحی آئی ہو اور اس میں کمی یا بیشی نعوذ باللہ ہوئی ہو. تو وہ اس دعا کی وجہ سے تھا. میرے عزیز دوستو، بے تحاشا دعائیں ایسی ہیں جو ہم تھوڑی سی تگ و دو بہترین سورس میں عالم دین ہماری مساجد میں ہوتے ہیں، گمے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ان سے رغبت بڑھائے. ہر مرض کی دوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کا بہت ساری جگہوں کے اوپر ذکر ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. وہ ڈھونڈیے. آسان، بہت ہی آسان طریقہ بتاؤ. میرے پاس یہاں ایک کیلنڈر پڑا ہوا ہے 30 دن کا، جس کے اوپر 60 دعائیں ہیں. میں بھی وہاں سے یاد کرتا ہوں. آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. کسی وقت کوئی پرابلم آ رہی ہو تو اس کو ذرا تھوڑا سا ٹائم دے نا، 2-4 منٹ کے لیے، تو اس کو دیکھیں ان میں سے دعا ڈھونڈے. میں بھی بہت ساری جگہ اس سے یاد کرتا ہوں اور بہت ساری جگہوں سے یاد کرتا ہوں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غم اور فکر سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس رستہ ہے، اس رستے کو ہم اپنائیں. اگر ہم اس رستے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اس غم سے نکل جائیں گے. بہت ساری باتیں اور کرنے والی اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو اسی لیے آج ہم یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ مزید اس پہ بات کریں گے. جزاک اللہ خیر.